نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ ہود آیت نمبر 69۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمانی کے لیے لے آئے۔ ذکر شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کے پاس فرشتے آئے، کیا خوشخبری لے کر آئے ابھی یہ نہیں بتایا گیا، صرف اتنا بتا دیا سننے والے کو کہ کوئی خوشخبری وہ لے کر آئے تھے، اور جب وہ خوشخبری لے کر آتے ہیں فرشتے تو سلام کرتے ہیں۔ جن قوموں پر عذاب نازل کیا جاتا تھا ان پر بھی فرشتے نازل ہوتے تھے، لیکن وہ ان کو سلام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سلام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم ہماری طرف سے سلامتی میں رہو گے، تم ہماری طرف سے امن میں ہو، ہماری طرف سے کوئی تم کو بری خبر نہیں ملے گی، کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، کوئی تکلیف کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہ سلام ہی دراصل مسلمانوں کا کلمہ بن گیا ہے، سیلیوٹیشن بن گئی ہے مسلمانوں کی، خوش آمدید کہنے کا یہ طریقہ ہم مسلمانوں نے الحمدللہ اختیار کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو فرشتے آئے اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا سلامن، قال سلامن، جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام۔ اب یہ نہیں تھا کہ فرشتوں نے کہا سلام انہوں نے کہا سلام، یہاں مختصر کیا گیا ہے اس کو۔ مراد ہے کہ انہوں نے آ کر، جیسے کہ طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا اس طرح سے انہوں نے سلام کیا ہوگا۔ اس سے ہم کو سلام کے آداب بھی پتہ چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ گھر میں داخل ہونے والا گھر والوں کو سلام کرے، یہ آداب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، آپ گھر والوں کو سلام کریں۔ آپ گھر میں جاتی ہیں، ہو سکتا ہے سامنے آپ کی جھاڑو پوچھے والی جھاڑو پوچھا کر رہی ہے۔ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، بچے کھیل رہے ہیں، نوکر کام کر رہے ہیں، آپ آئیں، اب آپ کو برا لگا مجھے کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا، آپ نے کہا سلام نہیں کرنا آتا تم لوگوں کو؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا، آپ سلام کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کو کم پیسے والا پہلے سلام کرے۔ ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ یہ کام کرنے والی ہے، یہ تو غریب ہے، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس کام کرنے والے کو چاہیے مجھے سلام کرے، میں کیوں پہل کروں سلام کے اندر؟ یہ دراصل پھر تکبر کی علامت ہے کہ سلام تک ہم نہیں کرنا چاہتے پہلے ان کو، اس میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنی عزت اس طرح سے کروانا چاہتے ہیں کہ پہلے سب ہمیں سلام کریں۔ تو بات جو اسلام نے ہمیں بتا دی، سمپل طریقہ، ایک سٹینڈرڈ فارمولا بنا دیا کہ جو گھر میں داخل ہو رہا ہے وہ گھر والوں کو سلام کرے۔ فرشتے آئے، مہمان گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، یعنی وعلیکم السلام، انہوں نے ان کو جواب دیا۔ تو گھر والے جواب دیں۔ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آ کر کہ ای الاسلامی خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کی بہترین بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس کو تو پہچانتا ہے اسے بھی اور جس کو نہیں پہچانتا اسے بھی۔ اپنے اوپر اگر ہم رکھ کر دیکھیں تو ہم اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ ہم ہر راہ چلتے کو تو سلام نہیں کر سکتی جس کو ہم نہیں پہچانتی، اس سے فتنے کا خوف ہے، لیکن خواتین کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ پہچانتی ہیں تو بھی سلام کیجئے، اور نہیں پہچانتی تو بھی سلام کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ جان پہچان کا راستہ کھل جاتا ہے۔
تو خواتین کو ضرور سلام کریں، مرد مردوں کو سلام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں آ جائے تو سلام ضرور کیا جائے اس کو. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو نہیں پہچانتے تھے، اجنبی تھے، لیکن انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کرنے کو واجب نہیں کہا جاتا. سلام کوئی نہ کرے تو یہ واجب نہیں ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. کوئی کہتا ہے آپ سے السلام علیکم، آپ کہیے وعلیکم السلام. کس طرح سے کہیں گے؟ کہہ تو دیا آپ نے وعلیکم السلام، لیکن کس طرح کہیں گے؟ اچھی طرح سے مسکرا کر کہیں گے تاکہ گریٹنگ کا احساس ہو. اس طرح سے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ لگے کہ اس کا سلام کرنا ہی نہایت ناگوار گزرا ہے. اس نے کیوں سلام کیا؟ تو بعض لوگ وعلیکم یوں کر لیتے ہیں، اور بعض ایک شان بے نیازی سے یوں کر لیتے ہیں. اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ وہ منہ سے جواب تو دے دیں. انتہائی متکبرانہ انداز لگتا ہے، خالی یوں بیٹھے بیٹھے یوں بس گردن ہلا دینا، آنکھیں اوپر نیچے کر لینا. تو توجہ کر کے اور مسکرا کر اور اچھی طرح کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے. آپ بھی سلامتی بھیجیے، زبان سے بھی اور اخلاق سے بھی. اب جیسے ہی مہمان آ کر بیٹھے جو کہ فرشتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. کچھ روایات ملتی ہیں مختلف صحابہ سے جس میں کہ یہ قول آتا ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے. اب اللہ عالم کس حد تک یہ بات جو ہے وہ درست ہے، بہرحال یہ کچھ قول ہیں جو کہ ملتے ہیں. اب جیسے ہی وہ فرشتے آ کر بیٹھے جو کہ انسانی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے لے آئے. حنیذ جس کے بابی کیو ہم کہتے ہیں نا، بابی کیو کیا ہوا، جو گوشت کی اپنی چربی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آئی ہوتی ہے، اس میں سے ٹپک رہی ہوتی ہے، یعنی ایک تازہ چیز کی علامت ہے جو کہ یہاں پر بیان کی گئی ہے. چربی ٹپکتا ہوا گوشت، تازہ و تازہ گوشت. اس سے بھی مہمان نوازی کے آداب ہمیں پتہ چل رہے ہیں. جب مہمان آئیں تو ان کے لیے جو گھر میں چیز آسانی سے میسر ہو، آسانی سے جو چیز میسر ہو وہ ان کے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے، اور مہمانوں کے پاس آ کر بیٹھا جائے، اس لیے کہ مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں. بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے آپ ان سے ملنے گئے، انہوں نے سلام وعلیکم سلام کیا اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کو نظر نہیں آتے. اتنے تکلف میں پڑتے ہیں کہ آنے والا شرمندہ ہونے لگتا ہے. جب اس کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے تو ٹرالی آتی ہے. وہ ٹرالی سے ملنے آیا تھا کیا بتائیے؟ کوئی کسی کے گھر کیا چائے کی پیالی پینے جاتا ہے یا کیک کھانے جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو اور کیا کرنے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں عجیب سسٹم بن گیا ہے نا کہ ہم کسی کے ملنے جائیں، ہم کہیں کہ لو فلاں بیکری کا کیک کھلا دیا. ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں بیکری سے کم کی چیز کھاتے ہی نہیں. چائے اچھی نہیں تھی، فلاں چیز یوں تھی. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. کوئی ملنے آیا ہے وہ آپ سے ملنے آیا ہے. آپ کسی سے ملنے جائیں تو اس شخص سے ملنے جائیں، اس کی ٹرالی سے ملنے مت جائیں. اگر ٹرالی سے یا کیک سے ملاقات کرنی ہے تو بیکری سجی بھی ہیں، کہیں بھی چلی جائیے، بہت سارے کیکوں سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہے کہ انسانوں سے ملنے جائیں. اگر مناسب ہے، کنوینینٹ ہے تو ٹھیک ہے، کچھ دے بھی دیں، کھلا پلا دیں جو آسانی سے اویلیبل ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں کیا چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے؟ کوئی اسکواش ہے، کوئی جوس ہے، چائے کی پیالی. اور ہوتا کیا ہے کہ 6 دن آپ کے گھر میں بہت اچھی چیزیں رکھی رہیں گی، لیکن جب مہمان آئیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ بچوں نے کھا لیا، کچھ نہیں بچایا انہوں نے. اور پھر ہم پینک ہو کے چیزیں ڈھونڈتے ہیں، کیبنٹس کھول رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ رکھا تھا اور فریج کے اندر کیک رکھا تھا. اب مہمان شرمندہ ہو رہے ہیں بیچارے کہ ان کی وجہ سے بچوں کو ڈانٹیں پڑ رہی ہیں کہ تم نے کیک کھا لیا اور وہ پیسٹری کہاں گئی جو میں نے رکھی تھی. اس پریشانی کی پینک کی ضرورت نہیں ہے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مہمانوں کا آنا جو ہے نا ناگوار چیز بن گئی ہے. مہمان کی شکل دیکھ کہتے ہیں اللہ اب کیا کھلائیں گے اس کو، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہونا چاہیے. مہمان جو ہیں وہ ٹینشن کا سبب نہ بنے.
آپ ان کی آمد سے خوش ہوں، ان کو ویلکم کیجئے، سلام کیجئے، ان کو بٹھائیے، آپ ان کے پاس بیٹھیے، اور جو چیز آسانی سے مہیا ہو سکے، کوئی چیز رکھی ہے، کوئی بسکٹس ہیں، کوئی چیز جو آپ کے پاس ہے، کوئی سویٹس ہیں، کچھ بھی جو ان کی خاطر آپ کر سکتی ہیں وہ لا کے رکھ دیجئے۔ اصل جو مہمان کی عزت افزائی ہوتی ہے وہ میزبان کے اس کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ میزبان آ کر اس کے پاس بیٹھے تو مہمان اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ بہت کوفت ہوتی ہے، اب کسی جگہ جائیں اور خاتون خانہ ٹرالی کے انتظام میں اتنی مشغول ہو جاتی ہیں آپ کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتی، تو لگتا ہے کہ ہم تو اتنی امپورٹنٹ باتیں ان سے کرنے گئے تھے، وہ تو بیٹھی ہی نہیں ہمارے پاس، تو ہم بات کس وقت کرتے ہیں ان سے؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ کہیں گی لو ابراہیم علیہ السلام تو بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے، اب آپ تصور کر رہی ہیں اپنے آپ کو کہ مہمان آ کر بیٹھے اور آپ نے جلدی سے ڈرائیور کو دوڑایا گوشت کی دکان پر اور وہ پورا بکرا لے کر آ گیا، اب آپ اس کو باربیکیو کر رہی ہیں اور روسٹ کر رہی ہیں۔ نہیں، بات کیا ہے کہ وہ سوسائٹی جو تھی اس زمانے کی، تو کیا اسکواش اویلیبل تھا؟ بسکٹس ملتے تھے بازار میں کہ دوڑ کر کوئی گیا بسکٹ لے آیا؟ نہیں نا۔ تو جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں آسانی سے مہیا ہیں، ایسے وہ جو زمانہ تھا وہ گوشت آسانی سے مہیا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں اس طرح پلی ہوتی تھیں، اور عجل حنیذ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا بچڑا لے آئے، بعض دفعہ پوری چیز بول کر اس کا ایک حصہ مراد لیا جاتا ہے، یعنی وہ گوشت لے کر آئے اور گوشت لا کر انہوں نے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھر میں جو آسانی سے مہیا ہے، آسانی سے جو گھر میں مہیا ہے، اس میں سے بہترین چیز مہمانوں کے سامنے رکھی جائے۔ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بسکٹ رکھے ہیں اور ایک آپ نے پیزا ہٹ سے پیزا منگوایا ہے، پیزا ابھی ابھی آیا، پیزا ہٹ کی ڈیلیوری ہوئی، آپ کے بچے وہ لے کر آئے، اتنے میں بیل بجی، پتہ چلا کہ آپ کے فلاں کزن اپنے بچوں کے ساتھ آ گئے، تو بچوں کا ہمارے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پیزا چھپاؤ، یہی ہوتا ہے نا، اتنا ان کو ناگوار گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اتنے لوگ آ گئے۔ تو آپ ان کو سکھائیے، دیکھیں وہ بچے ہیں نا، چھوٹے ہیں بچے، اسی لیے ماں باپ کے گھر پیدا کیے جاتے ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے۔ اگر وہ اتنے ذہین فتین اور اتنے سیکھے سکھائے ہوتے تو درختوں پر رک جاتے، وہیں پک جاتے۔ اللہ نے آپ کی گود میں کیوں ڈالا ہے ان کو؟ تاکہ آپ پکائیں، آپ سکھائیں، آپ ان کی تربیت کریں۔ تو آپ ماں ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں پیزا چھپائیں تو آپ نے بھی چھپا دیا، آپ بھی ایسی بھولی بن گئی ان کے ساتھ۔ نہیں، آپ وہی رکھیں گے مہمانوں کے سامنے۔ کیوں؟ یہ سنت ہے انبیاء کی، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بچوں کے اندر جو ہے نا سیلفشنس ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بے غرض کیسے بنتے ہیں۔ بچے پوزیسو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے نہیں شیئر کرنا چاہتے، تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ شیئر کیجئے۔ یہاں تک بعض گھروں میں حال دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچے آ گئے اور ان کے اپنے بچوں کے کوئی مہنگے کھلونے ہیں، $100 $200 $500 کے انہوں نے ٹوائز لے لیے تھے اپنے بچوں کے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، بعض دفعہ لوگ کھلونے چھپا دیتے ہیں، کھلونے چھپا دیتے ہیں کہ دوسروں کے بچے آ کر میرے بچوں کے کھلونوں سے نہ کھیلیں، اور اس کو ہم سلیقے کا نام دیتے ہیں۔ اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں، کھلونا ہے۔ اول تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ آخر اتنے مہنگے کھلونوں کی ضرورت کیا ہے؟ بچے کو تو نہیں پتا کہ آپ نے خزانہ خرچ کر دیا اس کے ٹوائے کے اوپر، اس کو تو آپ 2 ٹین کی پلیٹیں دے دیں، اس میں خوش ہے زیادہ۔ اتنے مہنگے کھلونے خرید کے ہم اپنے آپ کو ٹینشن کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ٹینشن سے آگے بڑھ کر ہم گناہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ کھلونے چھپانا یہ بتائیں مومن کی شان ہے؟ کوئی اہمیت ہے کھلونوں کی؟ جبکہ ساری دنیا کو اللہ نے کہہ دیا کہ کھیل اور تماشا ہے، لعب و لہو، ساری دنیا کو جب یہ کہہ دیا مچھر کے پر کے برابر ہے، اس میں سے ان حقیر حقیر چیزوں کو چھپانا اور سینت کے سنبھال کے رکھنا، ہم کن چکروں کے اندر ہیں؟ تو لہٰذا جو چیزیں ہیں، اگر کھلونے ہیں، ہاں آپ سب بچوں کو بٹھائیے، ان کو کہیے کھیلو، یہ انسٹرکشن دے دیجئے کہ تو کو توڑنا نہیں، خراب نہیں کرنا، اور جو گھر میں بہترین چیز ہو وہ مہمانوں کے سامنے رکھیے، آپ سکھائیے اپنے بچوں کو، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کتنی برکت ان گھروں میں دیتا ہے جہاں مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خاندانوں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ خوش قسمت لوگوں کے گھر مہمان آتے ہیں، نصیب والوں کے ہاں مہمان آتے ہیں۔ وہ گھر اچھا نہیں ہے جہاں کوئی پٹکتا ہی نہیں، کوئی آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو الحمدللہ دل بڑا کریں اپنا، اور بچوں کو بھی سکھائیں، پھر آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے برکت کس طرح نازل ہوگی۔
دوسری چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ وہ کبھی بھی اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. انہیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مہمان جو ہے وہ ان کے ساتھ آئے اور کھانا کھائے. ہمارے دماغوں میں خیال یہ بیٹھ گیا ہے کہ جو بہت اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تو ان چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہی نہیں. ان کے پاس کوئی اتنا فالتو وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ مہمانوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے لے کر آ رہے ہیں. کہتے ہیں لو یہ ایسے معمولی کام کر رہے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے یہ بہت اہم لوگ ہیں، یہ تو سارا وقت پڑھتے لکھتے رہتے ہوں گے. ہم نے خود بخود فرض کر لیا کہ غیر معمولی کام کرنے کے لیے عام زندگی کا روٹین کام، معمولی کام چھوڑ دینا چاہیے. غیر معمولی لوگ صرف غیر معمولی کام کرتے ہیں، ایکسٹراڈنری کام کرتے ہیں، وہ آرڈنری کام نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان سے بڑھ کر غیر معمولی کوئی ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، خلیل، اپنا دوست. ان سے بڑھ کر غیر معمولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. کیسے مہمان کی خاطرداری کر رہے ہیں، دیکھیں بچھے جا رہے ہیں مہمانوں کے سامنے. تو یہ علم انسان کے عمل میں نظر آنا چاہیے. غیر معمولی وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن کے مطابق عمل کرے اپنی نارمل روٹین زندگی میں. ایک اور بات جو فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، وہ نہیں بیٹھے ان کے پاس مگر جا کر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. انہوں نے بیوی کو آواز دے کر نہیں کہا ٹرالی بھجوا دو، نہیں کہا، خود اٹھ کر گئے. خود یہ عاجزی دیکھیں، یہ مردوں کا طریقہ، یہ ہے سنت کا طریقہ، یہ ہے انبیاء کا طریقہ کہ سارا بوجھ مہمانداری کا بیوی پر یا ماں پر یا بہن پر ڈال کر فارغ نہیں ہو جاتے. آج کل تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرد اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مہمان کو پانی کا گلاس بھی لا کر پلا دیں، یا کوئی پلائے تو لوگ کہیں لو پتہ نہیں عجیب عورتیں ہیں ان کے گھر کی، وہ نہیں لا سکتی تھیں ٹرالی، دیکھو بیچارہ خود اٹھ کر گیا. ہم تو اس طرح باتیں کرتے ہیں نا. خود گئے ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ آگے ہم پڑھیں گے ان کی بیوی گھر میں موجود تھیں. بیوی سے نہیں کہا کہ تم ٹرالی بھجوا دو یا تم بچڑا بھجوا دو، خود گئے اور لے کر آئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے سنت کا. تو انبیاء کی کتنی ساری سنتیں ہم کو ایک اتنی سی آیت میں پتہ چل رہی ہیں. تو مجھے بتائیں قرآن معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنا کچھ ہے جو اس نے ہم کو سکھا دیا. مہمان نوازی کے آداب سکھا دیے اس نے، مردوں کو سلیقہ سکھا دیا اس نے، انبیاء کی سنت جو ہے وہ ہم کو سکھا دی، بہت کچھ ہمیں سکھا دی اور ہماری تربیت کر دی. آیت 70 فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، مگر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. اب یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کھانا رکھا مہمانوں کے سامنے، انہوں نے اپنے ہاتھ نہ بڑھائے. یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوف اس لیے محسوس ہوا کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر برے ارادے سے آتا تھا، دشمنی کے نقصان پہنچانے کے ارادے سے آتا تھا، تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. دوسرے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے یہ محسوس ہوا ہو کہ اچھا یہ جو کھانا نہیں کھا رہے اس کا مطلب ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں. تو ان کو ذرا سا یہ ڈر لگا کہ کہیں میری بستی والوں سے تو کوئی قصور نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ابھی فرشتے آئے ہیں. اس لیے کہ فرشتے انتہائی غیر معمولی حالات میں اس طرح انسانی شکلوں میں آیا کرتے تھے، عام حالات میں نہیں آتے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب کیا ہوا؟ پتہ چل گیا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا حال. آیت 71 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھیں. فَضَحِكَتْ، وہ یہ سن کر ہنستی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی.
یہاں پر فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی اولاد کی. نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ بیٹے سے آگے پوتے کی بھی خوشخبری دی. نہ صرف یہ کہ بیٹا ہوگا بلکہ طویل عمر پائے گا، اتنی طویل عمر پائے گا کہ اس کے ہاں بھی بیٹا ہوگا. تو یہ خوشخبریاں جو ہیں وہ ان کو دی گئیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام تو قرآن میں نہیں آیا، لیکن احادیث سے ہم کو ان کا نام بی بی سارہ پتہ چلتا ہے. تو یہ ان کو بشارت یہاں دے دی گئی ہے. اچھا، یہ ہا کی ضمیر آپ دیکھیے، بشرناہا، اولاد کی بشارت کس کو دی؟ سارہ کو علیہ السلام. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام تولد ہو چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام تھے اولاد والے، لیکن بی بی سارہ سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی. تو یہاں پر خوشخبری جو دی ہے وہ بی بی سارہ کو دی گئی ہے. عورت کے جذبات کا آپ دیکھیں کیسے یہاں پر خیال کیا گیا. اب یہ خوشخبری ان کو ملی. روایات میں آتا ہے کہ جب فرشتے آئے اور انہوں نے یہاں خوشخبری دی ہے ان کو، بی بی سارہ کو اسحاق کی، اس وقت بی بی سارہ کی عمر 90 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی. اسحاق نام کے بارے میں بھی بڑی دلچسپ بات کی جاتی ہے کہ جو ضحکت کہا کہ وہ ہنسی، ضحکت ہی سے اسحاق کا انہوں نے نام نکالا ہے کہ ان کے ہنسنے کی وجہ سے بیٹے کا نام اسحاق رکھا گیا. واللہ عالم، یہ ساری بس کیا علمی باتیں ہیں. جب یہ خوشخبری ان کو دی گئی، بولی آیت 72، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. بولی ہائے میری شامت کہ اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس میں جو انداز ہے بی بی سارہ کا، یہ ٹپیکل ریاکشن ہے ایک عورت کا، ٹپیکل ریاکشن. اس عمر میں جبکہ بالکل مایوس ہو چکی تھیں اولاد کی طرف سے، اتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے تو خوشی بھی ہے اور حیرت بھی ہے اور مسرت کا اظہار بھی ہے. اس کے اندر بہت سے جذبات کی جھلک آپ کو ان کے اس انداز کے اندر محسوس ہو رہی ہوگی. فرشتوں نے جواب دیا، آیت 73، قالوا اتعجبین من امر اللہ. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر کیا آپ تعجب کرتی ہیں؟ یعنی اللہ جو چاہتا ہے کن فیکون ہے اس کی شان، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اہل البیت کے لفظ کو آپ نوٹ کیجئے اور علیکم کے لفظ کو بھی نوٹ کیجئے. جمع کا صیغہ ہے، پلورل کی بات ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اور ان کا رشتہ دار نہیں تھا، اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بہن بھائی والدین اور کوئی بھی نہیں تھے. صرف ان کے گھر میں ان کے اہل میں سے ان کی بیوی تھی، بی بی سارہ. تو ان کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی گئیں. اور علیکم کا جو خطاب ہے یہ نہایت شائستہ خطاب ہے خواتین سے بات کرنے کا. نہایت احترام کے ساتھ جب خواتین سے بات کرنی ہوتی ہے عربی زبان میں تو علیکی نہیں کہا جاتا، تجھ پر، علیکم، تم پر. جیسے ہمارے آپ کہتے ہیں نا، تم کہتے ہیں یا تو کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ علیکم جیسے کہ ہم آپ سے مخاطب کریں کسی کو، آپ پر سلام. تو بہت ادب سے، بہت احترام سے فرشتوں نے بی بی سارہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں آپ پر. اہل البیت کہا گیا ان کو، اہل البیت کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. تو اس سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اہل بیت کے اندر جہاں اولاد شامل ہوتی ہے یقیناً وہاں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو اصل اہل بیت تو ہوتی ہی بیوی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں گھر والی. گھر والی کون ہے؟ گھر والی ہوتی ہے تو آگے خاندان بڑھتا ہے اور اولاد ہوتی ہے. تو اصل اہل بیت تو ہے گھر والی، اور باقی بچے بھی گھر والے ہیں ضمنی طور پر. آگے فرمایا آیت 74،
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا. آیت 75 ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب اطمینان یہ ہو گیا کہ یہ عذاب جو ہے وہ ان کی بستی والوں پر نہیں آ رہا اور ان کا خوف بھی دور ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، یہ کوئی نقصان پہنچانے مجھے نہیں آئے، کوئی انسان نہیں ہے، اب انہوں نے قوم لوط جیسی بدکار قوم کے بارے میں بھی التجا شروع کر دی. تو آپ سوچیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا دل ہوگا کہ ایسی بدکار قوم جو کہ قوم لوط تھی اس کے بارے میں اس کے لیے بھی اپنا دل نچوڑ کے انہوں نے آگے رکھ دیا. اور اس کا پورا قصہ جو ہے وہ بائبل کے اندر آتا ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے التجائیں کی. الفاظ اس طرح کے کچھ ہیں کہ اے میرے رب، میں خاک کا اور راکھ کا بنا ہوا ہوں، اگر تجھے برا نہ لگے تو میں ایک بات تجھ سے کہوں. تو اللہ نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کہ اگر 50 گھر اس بستی میں ہوئے تو تو ان کو تباہ نہ کرنا. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ اگر تجھے برا نہ لگے تو میں ایک بات تجھ سے کہوں. اللہ نے اجازت دی تو کہا اگر 40 گھر بھی نیک لوگوں کے ہوں تو ان کو تباہ نہ کر. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر التجا کرتے رہے. پھر کہا کہ اللہ اگر تجھے برا نہ لگے تو ایک بات آخری کہوں، اگر 10 گھر بھی اس میں نیک لوگوں کے ہوں اس بستی کو تو تباہ نہ کرنا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھیں گے کسی اور صورت میں انشاءاللہ کہ اس بستی میں کوئی ایک گھر بھی مومنوں کا نہیں تھا، قوم لوط کی بستی میں، یعنی کہ سارے کے سارے 100% سڈومی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، ہومو سیکشولیٹی میں وہ مبتلا ہو چکے تھے. تو ایسی قوم کے لیے بھی انہوں نے دل نچوڑ کے اپنا رکھ دیا سامنے. انہی کی شان بیان کی کہ بہت حلیم تھے، اواہ، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے. آہیں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، دوسروں کے غم میں، دوسروں کی فکر میں وہ مبتلا رہا کرتے تھے. منیب بھی تھے، دوسروں کی فکر میں رہتے تھے لیکن اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کی اوروں کی ہمدردی کی وجہ سے. انسان دوست تھے، انسان پرست نہیں تھے. انسان دوست تھے، انسان پرست نہیں تھے. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن سمپتھی بڑھ بڑھ کر ہیومن ورشپ پر پہنچ گئی ہے. وہ کرو جس میں کہ انسانوں کا فائدہ ہو، جس سے انسان خوش ہوں، اور اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ انسانوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے تو اللہ نے یہ قانون بنایا کیوں؟ انسانوں کو مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے تو اللہ نے یہ قانون بنایا کیوں؟ اتنی ہمدردی بڑھ جائے. یہ حال نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا. وہ بھی بڑے انسان دوست تھے، انسانوں کے ہمدرد تھے، اواہ تھے، آہیں بھرا کرتے تھے لوگوں کے غم میں، لیکن منیب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حلیم تھے. ان کو پتا تھا وے ٹو ڈرا دا لائن، کہاں پہ حد ختم ہو جاتی ہے ہمدردی کی. اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ سے بڑھ کر رحمان اور اللہ سے بڑھ کر رحیم نہیں کوئی ہو سکتا. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانوں کا اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، وہ تو دراصل اپنی شامت کو دھکا دیتا ہے. وہ تو اللہ کے غضب کو پکار رہا ہے، اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر کے. جیسے کہ کوئی کہے کہ میں تمہارے بچے کو تم سے زیادہ چاہتی ہوں. تو ہمارے ہاں اردو میں کہاوت ہے کہ جو ماں سے بڑھ کر چاہے وہ پھاپا کٹنی کہلائے. کٹنی ہوتی ہے، وہ تو فسادی ہوتی ہے جو کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں تو ماں سے بڑھ کر چاہتی ہوں. تو اسی طرح وہ تو سب سے بڑا فسادی ہے جو یہ کہے کہ میں تو اللہ سے بڑھ کر ہمدرد ہوں، میں اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں، اور اللہ پر اعتراضات جڑنا شروع کر دے کہ ایسے کیوں کیا اور ویسے کیوں کیا. تو یہاں 3 صفات آ گئیں ابراہیم علیہ السلام کی، حلیم، اواہ، منیب. تو انہوں نے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کیا. فرشتوں نے کہا آیت 76 یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ باز آ جائیے، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے
اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ یہ جو عذاب آیا قوم لوط پر، یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بلکہ بڑے بڑے 4 شہر تھے، لاکھوں کی آبادی تھی، ڈیڈ سی کے پاس آباد تھا۔ ان کو متفقات بھی کہا گیا، الٹا دی گئی بستیاں۔ ان پر عذاب آیا